بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر لیتے ہیں. ایک کوئکلی صرف میں کنفرم کر رہی ہوں بکاز کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں گھر پہ نہیں تھی، تو میں جب وہ لی ہے کلاس فون پہ، تو مجھے جسٹ کنفرم کر رہی ہوں کہ ہم نے سورہ شورا سے شروع کرنی ہے. ہم نے فصلت ختم کر لی تھی جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ بھی ہے. ایم آئی کریکٹ؟ جسٹ لیٹ می نو پلیز. کریکٹ ہے، سورہ شورا سے شروع کریں گے. اشورا شورا، یا اوکے، جزاک اللہ خیر. اوکے، تو یہ جو ابھی پچھلی ہم نے جیسے فصلت پڑھی، غافر پڑھی، یہ جو ساری صورتیں ہیں ان کے اور یہ سورہ شورا بھی ہے، یہ ان کے ٹاپکس بہت ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز سمجھ لیں کہ جو شروع ہوئی ہے پہلی سورہ میں، سورہ غافر میں، وہ اب اس میں کنٹینیو ہو رہی ہے. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی مکی سورہ ہے، لیکن کوئی وہ کہتے ہیں کہ جو آتھینٹک اس سے اس کا کوئی نہیں پتہ چلتا کہ ایگزیکٹلی کب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہم نے پچھلی سورہ بھی پڑھی ہے اس کا اور اس کا ٹائم فریم آلموسٹ سملر ہی ہے کہ جس میں یہ نازل ہوئی ہے. تو مے بی آگے پیچھے نازل ہوئی کیا، واللہ عالم. چلو شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. یعنی کہ جو لوگ شرک کریں، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، مطلب ان پہ تم کوئی حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو، مطلب وہ اللہ تعالیٰ ان پہ خود نظر رکھے ہوئے ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، بہت ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ جب لوگ جو قرآن کی بات نہیں سن رہے ہوتے تھے اور وہ شرک کر رہے ہوتے تھے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن کو بھی اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. ہاں، اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. جو اس میں بستیوں کے مرکز، اور یہاں پر ام القرا جو اس کا ذکر سنا کرتے، بستیوں کی ماں بھی کہہ لیں، بستیوں کی آپ یعنی مکہ کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں جو مفسرین ہیں اور جو علماء ہیں کہ جو یہ سب سے پہلی وہ سٹی تھی جس کو کہ تعمیر کیا گیا تھا نا، جب یہ جہاں پر کعبہ ہے بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو بیسیکلی تو اس لیے اس حساب سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یعنی کعبہ پہلی دفعہ جو تعمیر کیا گیا تھا، بے شک وہ بعد میں ڈسٹروائے ہوا اور دوبارہ تعمیر ہوا، مگر فاؤنڈیشن وہی رہی ہیں. تو دس از دا، یہ کہہ لیں کہ سینٹر ہے پوری دنیا کی جو سٹیز ہیں ان کا، ام القرا جو مکہ کو جو کہا جاتا ہے.
اور اس کے تاکہ اس کی ام القریٰ یعنی اس شہر کے مکینوں اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو. یوم الجمع، جمع یعنی کہ جس دن جمع کیا جائے گا، جس دن میں، اور یہ جمع ہونے کی جگہ جو ہے وہ بھی مکہ میں ہی ہے، عرفات کے میدان میں سب جمع کیے جائیں گے. اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے جنس سے جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اب یہ بہت دفعہ اس طرح کی آیت ہمارے نا آنکھوں کے سامنے اور کانوں میں آپ کے پڑ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو رزق میں برکت دیتا ہے، یعنی رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رزق اللہ تعالیٰ اگر کسی کی تنگ کر دیتا ہے. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو زیادہ دے دے یا کسی کو کم دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے ہم اگر اپنے رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم دوسروں کا حصہ رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ہم دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پھر ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کہاں سے پورا پڑ جاتا ہے. مطلب مہینہ پہلے فیل ہو رہا تھا کہ اچھا اتنی تنخواہ میں مہینہ کیسے گزرے گا، لیکن پھر کس طرح وہ مہینہ پورا گزر جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں رزق میں جب ہم دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یعنی کہ دین میں اپنے آپ ڈویژن نہ پیدا کر لو. دین میں ایک ہوتا ہے نا کہ اختلاف کا ورڈ آتا ہے، اختلاف کا مینس کہ کچھ چیزیں پسند ہیں، کچھ ایک طریقے ڈفرینٹ ہو گئے، جس طرح ابھی بھی بہت سارے ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ایک طریقے سے ایک وقت میں کیا، دوسرے وقت میں دوسرے طریقے سے کر لیا، یا نیریشن ایک انسان نے ایک وقت کی بتائی دی، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے. لیکن تفرق کا ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل یہ کر لے نہیں ہمارا طریقہ ہے تو صحیح ہے، دوسرا بالکل غلط ہے. ٹھیک، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہ اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرقین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ویری امپورٹنٹ بات کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے گائیڈنس چاہیے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ضرور گائیڈنس دیتے ہیں. لوگوں میں جو تفرقہ اور رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور وہ اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا ہے. یعنی اگر پہلے سے ہی کتاب مکنون جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں کتاب ہے جس میں تمام چیزیں لکھی گئی ہیں آلریڈی، اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نہ لکھ دیا ہوتا کہ قیامت کا وقت کب آئے گا تو اس فیصلہ ان لوگوں کا پھر جلدی کر دیا جاتا. لیکن ایک چیز جو لکھی گئی اب فیصلہ اسی دن ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے
اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کو فالو نہ کرو، مطلب اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، کہ جو کوئی، یہ اس میں بھی ہے نا سورہ بقرہ میں، اور یہ آیت جو دعا ہے ہم بہت، آئی ایم پریٹی شور ہر ایک کے لیے بہت کامن ہے اور سب مانگتے بھی ہوں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اور اسی سے جو پچھلی آیت ہے نا جو پہلی آتی سورہ بقرہ میں، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو ہی مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے، والآخرت اور آخرت میں بھی بہتر دے، اور ہمیں آگ سے بچا لے، یعنی کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا بھی دیتا ہے اور پھر ان کو آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہماری عادت یہ ہونی چاہیے ہے، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ دنیا کی چیز صرف مانگیں اور آخرت کے لیے نہ مانگیں، بے شک دنیا بھی مانگیں، لیکن میک شور کہ ہم آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں اسی وقت جب ہم دنیا مانگ رہے ہیں، کہ یا اللہ تعالیٰ کہ میری یہ خواہش ہے تو یہ چیز مجھے عطا کر، اس میں میرے لیے دین اور دنیا دونوں کی طرف سے بھلائی کر دے، میرے لیے اس میں بہترین فیصلہ کر دے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں بہتری نہیں ہے، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری خواہش اگر پوری ہو جائے تو اس میں نہیں اچھا ہوگا ہمارے لیے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے اس چیز کو چھوڑنا ہے، اور یہ ہمارے یہاں مطلب دس از سم تھنگ، یہ ایک کامن ہے کہ نہیں میرا تو دل بہت چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، لیٹ سے یہ گھر میں لے لوں، یا یہ میں گاڑی لے لوں، یا مجھے یہ کپڑے مل جائیں، یا مطلب کوئی اس جگہ بات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ جاب میں لے لوں، اب وہ کام بن نہیں رہا ہوتا، اور ہمارے دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی میری خواہش، میں نے اتنی دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ تو میری دعا سنتے ہی نہیں ہے، میری بات تو پوری ہی نہیں ہوتی، تو اس کا ریزن اپنے آپ کو یہ ہمیشہ یہ بتائیں کہ بعض دفعہ جب اس دعا کے پورے ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہے تو ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر سچویشن پیدا کرنے والا ہے، دس کین بی ون آف دا ریزنس۔ ادر ریزنس ہم پہلے بھی ذکر میں کر چکی ہوں کہ اس دعا سے بہتر چیز کچھ آپ کو مل جاتی ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی راستے سے کوئی مشکل ہٹا دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آپ کے لیے جمع کر لیتا ہے آخرت کے لیے، اور وہ اجر کی فارم میں آپ کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ سو دعا کرنے میں نقصان کبھی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے۔ سو کثرت سے دعا مانگا کریں، کثرت سے دعا مانگا کریں، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ مطلب اب اتنی دعا مانگیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ دعا ہی مانگتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، مانگتا ہے، تو بیسیکلی کیا شو کر رہا ہے؟ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں آپ کا فقیر ہوں کہ آپ مجھے کچھ دیں گے تو مجھے وہ چیز ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں، تو اس لیے دعا کی کثرت کریں، دعا کی مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ اگر ایک جوتے کی لیس، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے، یہ آیا نمبر ہے 21، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟
اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا، یعنی ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کی گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں میں آپ دین کا پیغام پھیلا رہے تھے مکہ میں، ان میں وہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تب اتنی محبت جو تھی، مطلب وہ تو کم از کم مجھے دکھا ہی دو، اپنے لیے تو میں کچھ نہیں مانگ رہا، یہ جو پیغام میں دین کا دے رہا ہوں یہ تو تمہاری بہتری کے لیے ہے، تمہاری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ڈیوٹی دی ہے جو میں پوری کر رہا ہوں، بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اجر تو رب کے پاس ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح جو رشتہ پہلے قائم تھا وہ رشتہ تو آپ رہنے دو، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ جو آیہ نمبر 26 ہے نا، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ قبول کرتا ہے وہ ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ ان کے لیے بڑھا دیتا ہے من فضلی اپنے فضل سے۔ یہ پہلے بھی جو وہ آیت میں ہمیشہ آپ کو اگزامپل دیتی نا کہ لائن شکر تم لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا کہ میں بڑھا دوں گا، تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے نا کہ میں بڑھا دوں گا اپنے فضل سے، ان کو اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز زیادہ کر سکتا ہے، ہماری بہتری جس چیز میں بھی ہے یا ہماری جو خواہشات بھی ہیں، تو اس میں ایک تو بڑی بات جو پہلے بھی ذکر آ چکا کہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا، اور دوسری بات یہ کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرتے رہنا، اچھائی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا، وہ بھی اس چیز کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بے تحاشا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں کہاں سے ہمیں چیزیں، ناٹ اونلی آپ کہہ لو کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اجر کا اضافہ ہوتا ہے، ہماری بہت ساری مشکلات دور ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جمع کر دیتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں سکون کا باعث بنتے ہیں، ہماری فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے، جاب کے پوائنٹ آف ویو سے، بہت ساری، یعنی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کیا کچھ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب امیجن کر لیں دنیا کس طرح چلتی اگر ایوری ون واز آف دا سیم اسٹیٹس، فائنینشلی سب کے پاس ایک جتنا ہوتا، یہ دنیا چل نہیں سکتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ ڈفرینٹ لیول نہ ہوتے کہ کوئی سوسائٹی کو چلانے کے لیے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، اگر ہر بندہ لیٹس سے فار ایگزامپل ہر بندہ ڈاکٹر ہی ہوتا تو پھر باقی چیزیں کہاں جاتی کہ جو انجینئرنگ کے ہیں، یا کوئی ایک پلمبر نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ آپ کی کبھی مشکل پڑ گئی تو وہ کون دور کرے گا، اور ہر بندہ پھر کہتا ہے کہ جی میں کیوں کروں کسی کے لیے کچھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور ہر بندہ ایوری پرسن جو کہ سوسائٹی میں ہے، ہر ایک کا ایک رول ہے جو اس کو پلے کرنا ہے۔ ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، میں اور آپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے نہیں بھیجے ہیں، ہمیں وداؤٹ پرپس نہیں بھیجا ہے، اس بات کو اپنے اندر اپنے دماغ اور دل میں بٹھا لیں۔ اس ڈے اینڈ ایج میں جس ٹائم پہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس دنیا میں رکھا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ مجھے کچھ کرنا تھا اس ٹائم میں، میری ضرورت اس ٹائم میں تھی اس دنیا کو۔ اب میں کر کیا رہی ہوں؟ میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں، میں بس اپنے لیے جیے چلی جا رہی ہوں، یا میں نے بہت لمیٹڈ اپنی وہ کر لی، یہ مجھے بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچنا ہے، مجھے سوچنا ہے اور آپ کو سوچنا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔
بٹ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. پہلا تو مقصد یہ ہو گیا. عبادت میں پہلے تو لے لیں صرف جو یعنی جو بظاہر عبادت ہی صرف ہے، جیسے نماز ہو گئی، حج ہو گیا، روزہ، یہ تمام چیزیں. لیکن عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے سر کو جھکانا شامل ہے، کہ پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کچھ کرنا ہے. دیٹس دی اونلی پرپز جو ہم بنائے گئے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے مدد کرنی ہے، اور اسپیشلی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، وہ تو ہائر لیول پہ آ گیا نا. اس کے بعد پھر ہر بندے کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو سب کو بنایا ہے. تو میں دنیا میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے فائدے سے ہٹ کے کیا کام دوسروں کے لیے کر رہی ہوں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوال کرنا ہے اپنے آپ میں. وی ور ناٹ سینٹ آن دس ارتھ کے بغیر کسی مقصد کے، کہ بس جہاں جیو، اچھے اچھے گھر بناؤ، شادی کرو، بچے پیدا کرو، اس کے بعد اپنی جابیں کرو، اور یہاں پر اچھا سا گھر بنا کے پھر ایک وقت آئے کہ تمہاری موت آئے، تم زمین کے اندر چلے جاؤ پیچھے چیزیں چھوڑ کے، اور پھر وہاں پر تمہیں اجر مل جائے. ایسے اس لیے نہیں بنایا. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اپنے سامنے رکھنا ہے. اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے جو رحم ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا. میرے اور آپ کے تو مقاصد بہت بڑے ہیں. ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ میرا اور آپ کا مقصد ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی ہماری مسٹیکس ہیں جو ویسے ہی وہ ان کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن جب کسی چیز پہ پکڑ ہوتی ہے وہ ہماری اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے. ہم نے وہ ایک سٹیپ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہونا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس وقت اگر ہم بلیم کر دیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کر دیا، تو وہ میری اور آپ کی بے وقوفی ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دیں اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو. صبر اور شکر، صبار اور شکور کا ورڈ استعمال ہوا ہے. صبار کون ہے؟ جو ہمیشہ صبر کرتا ہے، اور شکور جو ہمیشہ الٹیمیٹ شکر کرنے والا. تو میرا اور آپ کا جو آپ کہہ لو الٹیمیٹ ایک گول ہونا چاہیے نا، صبر اور شکر کا گول ہونا چاہیے. صبر اور شکر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے صبر کا مطلب کہ میں اپنی سچویشن کو چینج ہی نہ کروں، بس اسی میں بیٹھی رہوں کہ میں صبر کر رہی ہوں. اپنی سچویشن کو بہتر بنانے کی ہر وقت کوشش کرنی ہے، مگر اگر سچویشن میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی اس پہ صبر کرنا ہے میں نے، بیکاز اللہ تعالیٰ میرے ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. وہ میرے اور آپ کے اسکیجول کے مطابق نہیں چلتا کہ مجھے یہ چیز ابھی چاہیے تو مجھے یہ چیز ابھی مل جائے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک وہ ہے طریقہ ہر چیز کو کرنے کا، اور ہمارے لیے کسی بھی چیز کے لیے ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو وہ اس ٹائم پہ ہی ہوگا. مگر میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ایمان اتنا اسٹرانگ رکھنا ہے. یہ جو پیچھے بھی بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ولی کوئی نہیں ہے. ولی وہ شخص ہوتا ہے who has your back. ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہمیشہ بہتری کے لیے فیصلے کرتا ہے. تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا ہے ہم نے. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کی چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی تو بالکل معافی کر دیتا ہے، کبھی وہ ان کی بڑے بڑے گناہ چھوڑ کے کبھی کسی چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ سکتا ہے. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور کون لوگ ہیں وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اب یہ جو یہ آیا نمبر آپ کی ہے جناب 36، ٹھیک، وہ کیا ہے؟ 37. والذین، وہ لوگ جو
यज्तनिबूना वो बचते हैं, इज्तनाब करते हैं, कबाइर अल-इस्मी बड़े गुनाहों से जो गुनाह कबीरा हैं, वल फवाहिशा और बेहयाई की चीजें, शेमफुल एक्ट से, व इज़ा और जब मा गदिबू जब उन्हें गुस्सा आता है, हुम यगफिरून वो दरगुजर कर जाते हैं। किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी और आप सही हो और आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस वक्त आप ख्याल करते हो कि नहीं, अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, तो मैं अपना गुस्सा इस वक्त पी रही हूँ और मैं माफ कर रही हूँ, मैं दरगुजर कर रही हूँ अगले बंदे को। अल्लाह ताला क्या बता रहा है, ये क्या है कि जो लोग यानी ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला जो है उनको क्या देता है, इन्नल्लाहि खैरुन व अबका, अल्लाह ताला वो देता है जो बेहतर भी है और पायदार है। पायदार का मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहेगा। तो ये क्वालिटीज भी मैं और आप नोट कर लें जो आय नंबर 36 में आ रही है। बड़े बड़े गुनाहों से बचना है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे गुनाह में बगैर सोचे समझे करती रहूं। मतलब कहने का ये है कि मैंने बड़े गुनाहों से भी बचना है, छोटे से भी बचना है, लेकिन बड़े पे तो फोकस करके मैंने बचना है। फोहुश बातें, बेहयाई, बेशर्मी की बातों से मैंने अपने आप को दूर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये कह लो कि इस जमाने में, आजकल के दौर में ये ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है अपने आप को बेहयाई से बचाने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में एक नॉर्म बनती चली जा रही हैं, हमारे लिए वो बहुत एक मामूली चीजें होती चली जा रही हैं और फिर वो हमारी लाइफ का ना हिस्सा बन गई हैं और हम अब उनको करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ये गुनाह है या ये गलत चीज है। हम उनको मामूली चीजें समझ के कर रहे हैं एंड मतलब वो किसी को भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो बस अपने आप को हमने ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना है कि मुझे पता है कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, ये बेहयाई की बातें हैं, मुझे इन बातों को छोड़ना है अपने। जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं और अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। ठीक है, ये उन लोगों की क्वालिटीज कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपने रब का हुक्म मानते हैं। बात तो इस पे ही खत्म हो गई ना कि अपने रब का हुक्म मानते हैं। अब अल्लाह ताला जो कुछ मुझे कह रहे हैं, अगर मैं वो मान रही हूँ तो ये सारी उसके अंडर आ जाएगा ऑलरेडी। और जो आखिरी पार्ट है इस आयत का कि अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, जो सूरा का नाम भी था, सूरा अशूरा। शूरा का मतलब होता है एक दूसरे से मशवरा करना, एक दूसरे से एडवाइस लेना, किसी से कोई आपको कोई डिसीजन लेना है, आप अपने किसी ऐसे दोस्त से या किसी बड़े से पूछते हो जो आपको पता है कि आपको बेहतरीन एडवाइस देता है, तो उस शख्स से आप मशवरा करना, तो अल्लाह ताला इस चीज को पसंद करते हैं। हमने जो कुछ भी रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं और जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे। यानी जो आपके साथ किसी ने ज्यादती की, यस आप बदला ले सकते हो उतना ही जितना उसने बुराई की, और अगर माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। यानी किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती की, मैं उसका बदला ले सकती हूँ, मुझ पे कोई मलामत नहीं है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मतलब मेरे दीन में इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, मैं अगर ज्यादती करूं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, अब बदले में दूसरे ने 2 थप्पड़ मार दिए, तो 1 थप्पड़ लेना तो उसके जायज था, दूसरे थप्पड़ का उसको अब जवाब देना पड़ेगा, उसने जुल्म किया है। किसी ने मुझे एक बुरी बात कह दी, अब मैं तो रुक ही नहीं रही, मैं तो जबान मेरी ऐसी खुली कि अब मैं उसको मुसलसल कहे चली जा रही हूँ, तो जो कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा किया है उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा, अब मैं जालिम हो गई। तो इसलिए ये एक बेहतरीन तरीका ये है कि कोई जब किसी आपके साथ जाती करता है उसको दरगुजर कर दें और अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि यू नेवर नो कि अभी तो उसने जाती की है, आपके बदला लेने पे आप जो हैं अब जालिम बन गए। किसी ने लेट्स से फॉर एग्जांपल, सिंपल बात है कि आपको किसी ने अगर थप्पड़ मार भी दिया, अब आपने बेशक एक थप्पड़ भी मारा, इसकी क्या गारंटी है कि आपने ज्यादा जोर से नहीं मार दिया, क्योंकि अगर वो उस लेवल का ना हुआ जितना उसने मारा था, अब आप जालिम हो गए, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये बहुत सोचने की बात है। ये तो मैं एक वो एग्जांपल दे रही हूँ ना फिजिकल बात की, किसी ने जबान से कुछ कहा है, अब बदले में जो आपने जबान से कहा, यू डोंट नो उससे उसको कितनी तकलीफ हुई है, क्योंकि हमारा तो उस वक्त मकसद ही होता है ना कि ऐसी बात बोलूं कि अगले का दिल चीर दे बिल्कुल। तो वो जो उसका दिल चीरा आपने, जो उसको तकलीफ दी, अगर वो उस लेवल से ज्यादा की तकलीफ हो गई जो उसने आपको दी थी, अब मैं और आप जालिम हैं, अब हमें इसका बदला देना पड़ेगा क़यामत के दिन। तो इसलिए बेहतर है
انسان کو معاف کر دیں، انسان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر رہنے دیجئے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے کاموں میں سے ہے یہ، جو انسان چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہے جس نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب تک چیزیں ٹھیک چلتی رہتی ہیں اس وقت تک شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے، اور جیسے ہی کہیں سے کوئی مشکل آئی تو فوراً جو ہے نا انسان ناشکرہ بنتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ مشکل میں رہتی ہوں۔ اب دیکھو یہ اس طرح کی باتیں پھر انسان کرنے لگتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ یہ ہم ہیں اب آیا نمبر 49 پہ، سورہ شورا۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اب اس میں بھی نا جو یہ اسی طرح سے کہ جو ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تینوں طریقے ہیں جو اس میں ذکر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے مطلب روح کے ذریعے وحی بھی کی گئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ہی ثابت ہے کہ رسول اللہ کو ان تینوں طریقے سے جو تینوں طریقے لکھے ہوئے نا کہ پردے کے پیچھے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا اوپر معراج پہ تو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، تو ادھر سے بھی رسول اللہ کو نماز جیسے کہ فار ایگزامپل دی گئی، پھر فرشتہ بھی لے کے آتا تھا، وہی حضرت جبریل جو تھے وہ بھی آئے ہیں، اور اشاروں کے نایوں میں بھی وہی، تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں سچے خواب بھی آتے تھے اور پھر اگلے دن وہ بات صحیح ہو جاتی تھی۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جی یہ سورہ ختم ہوئی، اب ہماری سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ طرف مجھے ذرا دیجیے، میں ذرا ایک چیز کنفرم کر لوں۔ ہاں، زخرف کا جو مطلب ہے نا، اس کا شورا کا جیسا مطلب تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپس میں مشورہ کرنا۔ زخرف کا جو مطلب ہے جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں نا یوں پہ، اب یہ نہیں مطلب اس کا کہ پورے سونے کے زیورات کے اس میں ذکر ہے، لیکن یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے۔ اور اس کا بھی یہی ہے کہ یہ جو پیچھے جتنی سورج ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ تقریباً آگے پیچھے کی صورتیں ہیں۔ اگین جو پچھلی سورہ پڑھی تھی وہ بھی اسی وقت کی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا
لعلی حکیم صدق اللہ العظیم. قسم حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو ترجمے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جس طرح سے یہ عربی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس سے مطلب یہ کہ لائک قرآن یعنی جو لوح محفوظ میں جو اوریجنل کتاب مکنون جو اللہ تعالیٰ کے پاس اوریجنل کتاب ہے، واللہ عالم اس کی زبان کیا ہے، لیکن اس کتاب کو عربی زبان میں اس میں سے جو حصہ بھیجا گیا عربوں پہ وہ عربی زبان میں بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ اس سے عقل شعور کے طور پہ اس کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں. کیونکہ اٹ وڈنٹ ہیو میڈ سینس کہ جی عربوں کے اوپر قرآن جا رہا ہے اور ان کو کسی دوسری زبان میں بھیجا جا رہا ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھیں وہ بھی اس وقت کے لوگوں کی زبان میں ہی آتی تھی. اب قرآن جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہے یہ عربی زبان میں، اس وقت کیونکہ لوگوں کی زبان عربی تھی، عربوں کی اس زبان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عربی بنا کے بھیجا گیا. دیٹ مینس کہ جو اوریجنل لینگویج ہے وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا اسی میں ذکر کر دوں. اور حقیقت یہ کہ یہ ام الکتاب تاکہ تم لوگ، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. اور حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ اس سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، جس وہی جس نے تم یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کے احسان یاد کرو اور کہو. اچھا اب یہ جو ہے یہ دعا یہ آیا نمبر آپ کی بنتی ہے جناب 13 جو ہم پڑھتے بھی ہیں نا. یہ پوری آیت کو ہم نہیں پڑھتے دعا کے طور پہ، لیکن جس کا پارٹ ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پارٹ آف آیت نمبر 13 اینڈ آیت نمبر 14 پوری. ٹھیک ہے نا، یہ ہماری ہم دعا سفر کی دعا ہے کہ جب آپ بیٹھیں اپنی سفر کے لیے نکلیں اور جب اپنی گاڑی میں بیٹھو یا جہاز میں بیٹھتے ہیں کیا تو یہ دعا جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں. یہ آیت نمبر 13 اور 14. اور اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، یعنی ان کو ہمارے انڈر کر دیا، ہم ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. بات یہی نا، اگر گاڑی اب ہمارے لیے ایک نارمل چیز بن گئی ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں اور اس کی مطلب ہمیں آتی ہے چلانی، سیکھ لیا ہم نے، روڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ علم اگر نہ ہو جس کے پاس، جیسے ایک ایسی انسان یعنی بچے بعض دفعہ یا کوئی انسان جس کو بالکل نہیں پتا گاڑی کو کس طرح چلانا ہے تو وہ اس گاڑی کے ساتھ کیا کرے گا. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ایک گاڑی کا بننا، جہاز کا بننا. ایون جانور گھوڑے جو ہیں، اونٹ جو ہیں جن پر سواری کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک عقل اور شعور دیا کہ کس طرح وہ ان کو ٹیم کر لیتا جانوروں کو اور کس طرح مسخر کر دیا. ورنہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم خود سے کچھ کر لیتے، اور ان دی اینڈ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. ایک یہ میں کوٹ کرتی ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، یعنی میننگ وہ جو اونٹ پہ یا گھوڑے پہ چلنے کے لیے جو وہ پاؤں رکھتے ہیں نا، اس کے اندر اسٹریپ کے اندر وہ رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ کہہ کر پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ، پھر یہ پوری دعا پڑھی الحمدللہ کا، پھر یہ جو دعا بھی میں نے بتائی یہ دعا پڑھی، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد یہاں پر ورڈ تھوڑا سا قد ظلمت نفسی فاغفر لی،
اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب اغفرلی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی اور داؤد کی اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بسم اللہ کہہ کر آپ سوار ہوئے، اس کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ، پھر آپ نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آپ نے کہا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اور یہ آپ اس کے بعد مسکرائے۔ تو کیا آپ نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے نا رب اغفر لی، ہم بھی پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ میرے یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بیٹیاں لگا دی ہیں، تو جب خود تم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں تم میں سے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم لوگوں کو کوئی بہت بڑا غم دے دیا گیا ہے، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی خود تم لوگوں کو بیٹیاں نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تم وہ دے رہے ہو، یعنی ایک لڑکی کیا مطلب بیٹیاں کہہ رہے ہو کہ جو زیورات پہنتی ہیں، مطلب ایک بیٹیاں آف کورس یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ بیٹیاں ڈفرینٹ ہیں، بیٹے ڈفرینٹ، ناٹ یہ کہ ایک کوئی دوسرے سے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی کیپیسٹیز ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہیں۔ ایک لڑکے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے، ایک لڑکی کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے۔ تو وہ چیز وہ یعنی جنس جو تمہیں خود اپنے لیے پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم اس کو منسوخ کر رہے ہو۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات لکھی گئی ہے، یہ تم نے گواہی دی ہے کہ جی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب قیامت کے دن تمہیں اس کو پروف کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو کبھی ہم ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم اپنے باپ دادا کو تم نے پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہہ کر اپنے پیچھے اپنی اولاد یہی بات اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم کے بعد جب لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی، غلط طرف چلے گئے، تو ایک دم ان پہ عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی اور دیتے رہے، دنیا کی چیزیں اور دیتے رہے کہ کر لو، اور یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہ کیا گیا، یعنی یہ جو مدینہ اور مکہ جو ہیں اس میں بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں، قریش کے لوگ موجود ہیں، پیسے روپیہ والے موجود ہیں، تو پھر یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کی اگر آزمائش کرتے اللہ تعالیٰ، مطلب اور یہ نہیں، یہ بیسیکلی لوگ جب دیکھتے کہ جی ان کے اوپر تو سونا چاندی برس رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنے غلط کام کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی اٹریکشن یہ نہ ہو جاتی کہ غلط، کہ وہ بھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی، اس کا مطلب ہے یہ لوگ تو صحیح کچھ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنے لگتے ہیں، ہمیں بھی شاید سب کچھ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ اس چیز کا وہ ڈر نہ ہوتا کہ سب ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بیسیکلی ان کی سیڑھیاں دروازے سونے کے بنا دیتا، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو اور دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے یعنی غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ اس کی آیت وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو یعنی اپنے آپ کہہ دیں کہ غفلت برستا ہے، دوسری طرف بزی ہو جاتا ہے، ان ذکر رحمان یعنی ذکر الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نقید لہو شیطانا، ہم اس کے اوپر یعنی اس کو ٹکا دیتے ہیں، اس کے ساتھ مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان جو ہر وقت پھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، یعنی پھر جب اللہ کے ذکر سے کوئی انسان غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو غافل کس طرح کرتے ہیں؟ ایک شیطان اس کے اوپر مسلسل رہتا ہے جو اس کو اور غافل کرتا رہتا ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے اور دور لیتا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے یہ شیاطین روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، یعنی وہ جو کر رہے ہوتے ہیں زندگی تو پھر بھی گزر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزیں بھی ان کو دی ہوتی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم تو کوئی مطلب چیز ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اس سے تو ہمارا یہ سارا سامان چلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا ڈفرنس یعنی ڈسٹنس ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں، یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان کو تم برا بھلا کہو یا کچھ بھی کہو، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو اب اس کا بدلہ تو ملنے ہی والا ہے۔ اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا اشرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ اور دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جب کوئی عذاب آتا تھا وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے ہماری بیس پہ معافی مانگ لے، ہم صحیح ہو جائیں گے۔
اور جب وہ مشکل ٹل جاتی تھی دوبارہ سے وہی حرکتیں کرنے لگتے تھے، مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کو ایک راستہ اس کی اردلی میں نہ فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پورے فرشتوں کا ایک گروپ کیوں نہیں بھیجا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچایا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لے کے آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دنیا میں فرشتے بھیج دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ بس تم اس میں شک نہ کرو، میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان میرے خیال میں ہم ختم کر کے نا پھر انشاءاللہ نماز کا بریک لیں گے، بس یہ سورت ختم کر لوں پھر نماز کا بریک لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ خود تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا، میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا ربی ہے، تمہارا ربی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اور وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ صرف یہ بڑی امپورٹنٹ یہ جو آیا ہے، آیا نمبر یہ آپ کی بنتی 67، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے باقی سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندوں، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائی جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب، یہ مالک جو یہاں پر ورڈ استعمال ہوا نا، یہ جو دوزخ کا جو فرشتہ دوزخ کے اوپر حوالدار بنایا نا، مطلب جو اس کی کیئر ٹیکر ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر، وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے
جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں۔ ایگزیکٹ ٹائم ہاں تقریباً 5:30 ہو گئے، تو بس 10 منٹس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم ملتے ہیں۔ تو سورہ الدخان، دخان بیسیکلی جو اس کا مطلب ہے دھواں، یعنی دخان کا مطلب ہے دھواں۔ یہ بھی اگین یہ اور جو پچھلی زخرف جو ہم نے سورہ پڑھی ہے یہ بھی تقریباً ایک ہی ٹائم پیریڈ کی ہیں۔ ایک ٹائم پیریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے، جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مکہ کی جو زندگی ہے اس میں مطلب کوئی اس طرح کا ایک کوئی لکھا ہوا، مطلب کوئی لکھ نہیں رہا تھا اس طرح سے ہسٹری، تو ایک آئیڈیا لوگوں کا ہوتا تھا کہ ٹائم فریم، جنہوں نے بھی یہ چیز یاد کی کہ کب کوئی سورہ نازل ہوئی ہے، تو یہ تمام یہ جو پچھلی کچھ صورتیں یہ ایک تقریباً آگے پیچھے کی جو وہ ہے نا اس وہ ہے تاریخی پس منظر۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہ جب یعنی اب جو مکہ کے لوگ تھے ان کی اب بڑھ رہی تھیں، اب جو ساری تکلیفیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں اور جو صحابہ کرام کو دی جا رہی تھیں، اور کہتے ہیں کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل میں نصیحت قبول کرنے کے لیے نرمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ یعنی بالکل پریشان ہو گئے۔ آخرکار بعض سردار جو تھے وہ قریش کے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے خاص طور پہ جو مطلب ابو سفیان کا شد نام لیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور کہتے ہیں کہ یہی موقع تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آخری جو 10 راتیں رمضان کی ہم شروع ہو چکی ہیں، اور اسی کی ون آف دیز آڈ نائٹس کہا جاتا ہے کہ قرآن جو تھا وہ نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو پا سکیں۔ اس لیے کسی بھی، اور یہ جو ٹائم ہے نا، جو عبادت کا ٹائم بیسیکلی اب سمجھ لیں جو رات مغرب کے بعد ہمارا دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، مطلب وہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے بعد سے عبادت کے لیے اپنے ایک روٹین بنا لیں ہم، مطلب ظاہری باتیں گھر کے کام بھی ہیں دوسری چیزیں بھی، لیکن مطلب کوشش کریں کچھ اس وقت کر لیا، پھر بندہ تھوڑا سو کے اٹھ کے پھر رات کو پڑھ لیا، پھر فجر تک کر لی، کیونکہ یہ فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رحمتیں جو ہیں وہ اترتی ہیں، فرشتے لے کے اللہ تعالیٰ کا پیغام اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب ہم پہ اپنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمیں ایک رحمت دی تھی قرآن کی فارم میں، اس کے بارے میں اب یہ سورہ دخان میں کیا ذکر آ رہا ہے کہ ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کو لوح محفوظ سے نکال کر یہ کتاب دی گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ وحی کے ذریعے جو ہے یہ پھر جو 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر یہ پورا قرآن اترا ہے۔ تو یعنی بیسیکلی جو یہ قرآن کے نازل ہونے کی بات ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو لوح محفوظ میں جو تھا وہاں سے نکال کر یہ پھر فرشتوں کے اس لیول پہ آئی کہ پھر وہاں سے یہ حضرت جبریل لے کے پھر یہ وحی کے طور پہ لاتے رہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے شب برات کا،
اس میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس رات کو نا اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے پتے کٹتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایک سیکنڈ، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور اس ہر چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت جب لوگ اس چیز کو دیکھ کے کہیں گے کہ اب ہمارا عذاب ہم سے ٹال دیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئی، یعنی اس کی طرف انہوں نے نظر نہ کی، اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، یعنی کہ میں پروف دے رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ تورات دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ یہ تو فرعون کی بات ہو رہی ہے نا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کا محل اور اس کے بعد روپیہ پیسہ اور یہ جتنے بھی چیزیں تھی سب رہ گئی یہیں پر۔ میں اور آپ بھی جب چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو ہم پھر لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم ان چیزوں کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں دن رات کمائی کر، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے جب میرا اور آپ کا وقت آ جاتا ہے تو پیچھے دوسرے لوگ وہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ میں تو اس کی، اور وہ چیزیں جو اس دنیا کی ہیں وہ آخرت میں میرے کام نہیں آئیں گی، ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو پرسپیکٹو میں رکھ کے کہ ہم دنیا کو جو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں اس نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے۔ ایون اس دنیا میں بھی جو کچھ بھی ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے انسان کو پھر شیطان ایسا رکھتا ہے کہ پھر وہ ایک وقت ایسا کبھی نہیں آتا کہ اس وقت انسان کے اب میرے پاس انف ہو گیا ہے، اب میں سکون سے بیٹھ جاؤں۔ انسان کو ہمیشہ اس کی ضرورتیں اور زیادہ لگنے لگتی ہیں۔ انسان اگر پہلے سٹیپ پہ قناعت کر لے، اپنے آپ کو اس چیز پہ روک لے، اور کہ میری اگر بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں، میں کمفرٹیبلی رہ رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو یہاں روک کے میں کسی اور کام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کر لوں، انسان وہاں رک جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنا سٹینڈرڈ، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ دا مومنٹ وی ہیو مور، ہمارا سٹینڈرڈ اور بڑھ جاتا ہے، پھر ہمارا سٹینڈرڈ اور بڑھ جاتا ہے، پھر ہم کرتے 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 ہم مطلب کہیں پر سٹاپ نہیں لگاتے، اور تھکے ٹوٹے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اس دنیا کے کام کے لیے، اور ہم رک، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور نہ ذرا سی مہلت بھی ان کو دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے، سوری کال آ گئی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، اور یہ بھی ایک قوم تھی جو پیچھے گزری ہے، اور اس سے پہلے کے لوگ،
ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ جو طبا ہے نا یہ ایک بادشاہوں کا ایک لقب تھا، ایک قبیلہ تھا، اس کے بادشاہوں کا یہ ایک لقب تھا. جس طرح کیسر، کسرا، فرعون، یہ تمام لقب ہے نا، اسی طرح یہ طبا بھی جو تھا وہ ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا. اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے بعد طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہوگا، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اقارب کسی عزیز یا قارب کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، یعنی کہ جو کھولتا ہوا جس طرح تیل نہیں ہوتا، یہ اس طرح کا بیسیکلی ہوگا. یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا رنگ، اور بیسیکلی مطلب اس کی ڈیٹیل کی اتنی ضرورت نہیں، لیکن بیسیکلی زقوم کا جو درخت ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا جہنم کے لوگوں کو. پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے بیسیکلی کہ یہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اور بہت بڑے لوگ. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے. خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین. اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. اب ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ جاثیہ. اس کا بیسیکلی ہوتا ہے جیسے اوندھے پڑے ہوئے، نہیں جس طرح گھٹنوں میں انسان جھکا ہوا ہوتا ہے اور سر نیچے کی طرف کر کے، یہ بیسیکلی یہ مطلب ہے اس کا. جاثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. صدق اللہ العظیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں. یہ جو ہے نا آیا نمبر 7. ویلن، تباہی ہے، لکلی، ہر ایک افاکن اثیم، جو یعنی جھوٹا بدعمال ہے. یسمعو، سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات، تتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، ثم، پھر، یسر، وہ پلٹتا ہے یعنی ڈٹا رہتا ہے، مستکبرن، استکبار یعنی تکبر کی بھی جو ہائیسٹ لیول ہے، کان لم، جیسے کہ لم یسمعها، یعنی جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ یہ جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے تکبر کی وجہ سے ان چیزوں میں اڑے رہتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے.
ہم سنتے ہیں نا لوگوں کو بعض دفعہ مذاق بناتے ہوئے قرآنی آیات کا. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بڑا، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. یعنی رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ مطلب کر رہے ہیں غلطیاں خرابیاں جو یہ زیادتیاں تو ان کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ وہ وقت لانے والا ہے جیسے اس میں قیامت بھی شامل ہے، جیسے قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن سب فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. تو جو ابھی اچھے کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے اور جو برے کام کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے ہی اس کا جو نتیجہ ہے وہ خود ہی بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت بڑے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور یہ اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ افرأیت، کیا تم نے کبھی دیکھا من اتخذ، جس نے بنا رکھا ہے الہہ ہواہ، کہ اپنی ہواہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا. کیا میں اور آپ کہیں گے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا؟ مطلب خواہشات کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سٹیٹس ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی میں، اگر وہ سٹیٹس میں کسی بھی اس وجہ سے اس کو نہیں دے رہی اللہ تعالیٰ کو اور میں وہ کر رہی ہوں جو میرا دل چاہ رہا ہے تو بیسیکلی میں نے خدا کا درجہ دے دیا اپنی خواہشات کو. یہ ہماری خواہش نفس ہوتی ہیں بعض دفعہ جس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے وہ کام جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے یہ کام کرنے کو، لیکن میں نہیں کر رہی. کیوں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، یا میرے اندر ابھی وہ ہمت نہیں ہے لوگوں کا سامنا کرنے کی، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں مطلب لوگ اگر میری بات کا مذاق اڑائیں گے یا میرے طریقے پہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، آئی کینٹ ہینڈل اٹ. تو اس وقت میں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. یعنی کہ یہ وقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بوڑھے ہوتے ہوتے ہمارا وقت آتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، یہ ایک اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی
کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بات کسی سے بن نہیں پڑتی تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو جب ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں جب کچھ بن نہیں پڑتا تو کہتے ہیں اچھا تم کہہ رہے ہو جاؤ جا کے ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرتا دیکھو گے. یہ بیسیکلی جو اب وہ جو نام ہے نا سورۃ جاثیہ، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، کہ تم دیکھو گے تمام امتوں کو ایک گروہ کو مطلب اس میں سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. ابھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کتنا ایک وہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو دو فرشتے لیفٹ اور رائٹ جو لکھتے ہیں ہماری برائیاں اور اچھائیاں، مطلب اللہ تعالیٰ نہ بھی فرشتوں کو یہ کام دیتے، نہ بھی وہ لکھ رہے ہوتے، اور اینڈ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی بتا سکتے تھے کہ تم نے یہ کیا اور تمہیں اس کی سزا دی جا رہی ہے. لیکن انسان پر حجت پوری ہو جائے. انسان تو ہے نا جی میں تو نہیں کیا، ہمارے اندر تھی نا میں نے تو یہ نہیں کیا، تو پروف بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا. اللہ تعالیٰ کو پروف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہمارے لیے مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھتے ہوئے نا کہ انسان دیکھے گا نا او کہ یا پھر تو میرے پاس اب پروف ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس تو پروف ہے، میں یہ تو لکھا ہوا ہے میری کتاب میں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو سامنے اس وقت دکھا دیا جائے گا. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اور لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. اس دن کسی کی کوئی معافی نہیں. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کی ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. سورہ احقاف. احقاف جو ہے نا یہ جو چھوٹی جن کو انگلش میں تو خیر سینڈ ڈیونز جو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں آپ کہہ لو، بہت بڑی بڑی پہاڑیاں نہیں لیکن مٹی کی جو کبھی آپ کو صحرا میں بھی نظر آئیں، یہ بیسیکلی احقاف اس کو کہتے ہیں. اس کا میں تھوڑا سا یہ کر دیتی ہوں کہ جو آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ جو اچھا اس کی ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10th ایئر تھا نا آپ کی جو نبوت کا، وہ آپ کا بہت ہی زیادہ جو ایک سخت ٹائم تھا. اچھا جو یہ والی سورہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ یعنی ایک ہوا تھا جس کا ذکر آئے گا آیا نمبر 29 سے 32 تک. ان آیات کے میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہو، اس میں ابھی آئے گا کہ کچھ جن جو تھے انہوں نے رسول اللہ کا کلام سنا اور وہ واپس جا کے انہوں نے اپنے گروہ کو بتایا. تو بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے اس سورہ کو اس لیے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا ٹائم فریم پھر بھی کنفرم ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اور طائف سے واپسی پہ جتنی وہ دکھ اور تکلیف میں تھے، اور ایک وادی میں آپ بیٹھ کے مطلب آپ نے بریک لی تھی کیونکہ آپ کی تکلیف سے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، کیونکہ طائف والوں نے آپ پہ پتھروں کی بارش کی تھی، آپ کا مذاق اڑایا تھا، بہت تکلیف دی تھی. تو اس وقت یہ جو اس کی کچھ آیتیں سورت کی نازل ہوئی ہیں، یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے 10th ایئر
آف نبوت. 10th ایئر رسول اللہ کا اس لیے بہت دکھ اور تکلیف کا تھا کہ یعنی پہلے تو جو قریش کے لوگ تھے، جو مکہ والے تھے، انہوں نے پورا ایک بوائیکاٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کا اور ان لوگوں کا جو مسلمان تھے. اور آپ کو 3 سال آپ کا بوائیکاٹ رہا، نہ آپ سے کوئی بات کرتا تھا، نہ آپ کو کھانے پینے کے مسئلے. کتنے لوگوں کی اس دوران ڈیتھ بھی ہوئی، بچے رو رہے ہوتے تھے بھوک سے. اب بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی آ گیا تھا کہ لوگ پتے اور چمڑا کھا کھا کے گزارا کر رہے تھے. مطلب اس قسم کی تکلیف دی تھی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، سب کو. اور پھر 3 سال کے بعد وہ محاصرہ ختم، وہ جو بوائیکاٹ تھا ختم ہوا. لیکن اس کے کچھ ہی مہینے کے بعد جو تھے 2 لوگوں کی آگے پیچھے ڈیتھ ہوئی تھی. ایک حضرت خدیجہ کی اور ایک حضرت ابو طالب کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی آپ کہہ لو کہ سپورٹر تھے. تو پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی. کچھ ایک مشکل سے کہتے ہیں کہ 30 to 40 ڈیز گزرے تھے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. تو یہ اس کو غم کا سال بھی کہتے ہیں، جو یہ والا سال ہے غم کا سال بھی کہا جاتا ہے. اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور وہ طائف کی طرف گئے، تو اس کے بعد واپسی پہ جب وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے مطلب ایک غم وہ بھی تھا طائف والوں کا، تو پھر یہ بیسیکلی جو واقعہ ہوا اور ساری اس کی جو یہ اس میں آیتیں آئی ہیں. تو یہ سورہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی تھی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور واقعہ بیسیکلی یہی تھا کہ جو آپ ایک جگہ رک گئے تھے اور پھر وہاں پر آپ نے جب سر اٹھا کے دیکھا کہ حضرت جبریل وہاں پر تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا اللہ نے اسے سن لیا ہے، اور یہ پہاڑوں کا بھی ایک فرشتہ بھیجا گیا. اگر آپ کہیں تو یہ دونوں طرف کی پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ طائف والے بالکل ختم ہو جائیں. لیکن آپ نے کہا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کے مطلب اللہ کی بندگی کریں گے ایک اللہ کی. اور پھر ڈیفینیٹلی یہی ہوا. اس کے بعد طائف کا پورے لوگ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر واپسی پہ وہ نخلا کا ایک مقام تھا جہاں آپ رکے تھے اور جہاں جنات نے آپ کی بات سنی تھی اور اپنے گروہ میں جا کے بتایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ انسانوں نے اگر تمہیں دھتکار دیا، یہ تمہاری بات نہیں سنی، تو یہ جنہوں نے تمہاری بات سنی ہے اور وہ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے ایک چیز جو کوئکلی ایک بات کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہت کسی ایک مشکل وقت سے ہمیں گزارتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بہترین چیز ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے. بس تھوڑا سا ہمیں پیشنس شو کرنا ہے، پرسیویئرنس شو کرنی ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے، which is not easy. It is not easy. لیکن بس اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جب وعدہ کیا ہوا ہے تو کہ ان مع العسر یسرا، تو میرے لیے اچھی چیز بھی آنے والی ہے. یہ سپارہ ہمارا 26واں شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق اللہ العظیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے. مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کہ کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے. اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. کہ یعنی جن مزاروں پہ جا کے لوگ پکارتے ہیں کہ قبروں کے اندر جو لوگ چلے گئے وہ تو نہیں سن سکتے، تو وہ تو انکار کر دیں گے اس دن کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں پکاریں. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے.
ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، یعنی جو مدینہ طیبہ کے ایک مشہور یہودی تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا کہ اس کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، یعنی ایک عبداللہ بن سلام تھا جو ان کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ چونکہ مدینہ میں پیش آیا اس لیے ان مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں تو وہی بات ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، مگر دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پوری سورہ مکی ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے واللہ عالم۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین، یہ آیہ نمبر 13، ان الذین بے شک وہ لوگ جو قالو جنہوں نے کہہ دیا ربنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم پھر استقاموا اس پہ جم گئے، فلا خوف ان کے لیے کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی ان کے کوئی غم ہوگا۔ اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء جزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، بیما اس کے جو کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یعنی ماں باپ کی اگین اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر ماں کے بارے میں جو بات آ رہی کیا کہ اس نے پہلے تو یہ کہ جب پریگننسی کتنی تکلیف میں گزرتی ہے، پھر ڈیلیوری کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فیڈ کرنا، دیکھ بھال کرنا، کیونکہ بچہ خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ یہ جو دعا ہے قال یعنی ربی، یہ آیہ نمبر آپ کی بنتی ہے 15 ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس کو بھی یاد کر لیں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ جس شخص نے یہ جو آیت یہ دعا ہے نا اس کو پورا کر لیا، یعنی کہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، نیک عمل بھی کرنے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں برائیاں ان کی دور کر دیتا ہوں، یہ جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ نہ کر، اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو محفوظ رکھے، اس پوائنٹ پہ وہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہدایت پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے،
بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہیں جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ، اب یہ وہ والی آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر وادی نخلا میں بیٹھے تھے تو جنوں کا ایک ٹولہ وہاں سے گزرا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی یہ دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ یعنی اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ جن جو تھے حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے، اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے اور وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی، صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اب دوسری جلدی میں ایک سیکنڈ لے لوں۔ I think the next سورہ is سورہ محمد، یا سورہ محمد۔ سورہ محمد جو ہے اس کا جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ آپ کہہ لو کہ اس کے بعد سورہ کہہ رہی ہوں، اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی تھی، ٹھیک؟ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لو کہ یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اس سورہ میں آیات آئی ہیں، اور ایک سورہ بقرہ میں کچھ آیات آئی تھی جب قتال
کے لیے الاؤ کر دیا گیا تھا، جنگیں الاؤ ہو چکی تھیں. اس سے پہلے تو ہاتھ روک کے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب الاؤ کر دیا. تو یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس کا یہ ہے. اس قرآن میں تقریباً 4 یا 5 دفعہ ورڈ محمد آیا ہے، 1 دفعہ ورڈ احمد آیا ہے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ نے رسول اللہ کا ورڈ لگایا ہے، خالی نام نہیں لیا. جبکہ آپ دوسرے انبیاء کا دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نام لیتے ہیں تو نام لے رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی، جو محبت، اس سورہ میں نام محمد کا صرف ایک آیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ نہیں ہے. وہ اس کا جو کانٹیکس ہے، جو بھی کچھ اتنی ڈیٹیل میں مطلب ابھی نہیں جا سکتے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا، مگر ابھی جنگ عملاً شروع نہیں ہوئی تھی. ٹھیک، تو یعنی کہ اب یعنی مدینہ آ چکے تھے. اور وہ پورے جو غزوہ بدر کی جو ایک ڈیٹیل ہے، وہ ہم جن لوگوں نے تو سیرہ میرے ساتھ کی ہے وہ ہم پہلے ہی اس کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا اور پھر اس کو لگا کہ مسلمان تو اٹیک کرنے لگے. اس نے مکہ خبر پہنچوائی، پھر وہاں سے وہ 1000 لوگوں کا ایک لشکر لے کے آئے اٹیک کرنے. یہاں سے مسلمان بالکل 313 کے قریب تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کروائی مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کا جو ایمان کا لیول تھا، بیسیکلی مدد اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی کہ ان کو یہ یقین، یہ ایمان، حالانکہ اتنے تھوڑے ہیں، وہ آدھے سے بھی کم ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی اور غزوہ بدر میں لوگوں کو مسلمانوں کو جیت ہوئی تھی. تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، 10 منٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا. کفر کون کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ کر رہے تھے، اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا. یعنی جو مسلمانوں کو مجبوراً جو ہجرت کر کے مدینہ کیوں آنا پڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سک رہے تھے مکہ میں. اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی دیتا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. تفسیر کافی لمبی. یہ ہے تمہارے کرنے کے کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. واقف کرا چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی شہداء جو ہیں ان کو مطلب دکھا دیا جاتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اللہ کی مدد کیا؟ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد مینس کہ اللہ کے راہ میں جو کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے. اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کی طرح نہ بنا دے کہ ہمیں بھی صرف کھانے پینے کی فکر ہے، چیزوں کی فکر ہے اور آخرت کی فکر نہ ہو.
اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دو دفعہ ایک سیکنڈ۔ اچھا، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے، ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو جن کا مقدر دوزخ ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع ہوگا؟ پس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی۔ یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت کیوں نہیں دے رہے کہ ہم جنگ کریں ان کافروں سے مشرکوں سے اور مٹا دیں ہم شرک کو، لیکن اب جب حکم آ گیا کہ اب جنگ کرو تو اب ان کو منافق جو تھے ان کو اب مصیبت ہو رہی تھی۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین پہ فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کی نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی کہ منافق لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے اندازہ کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، حقیقت میں وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کچھ کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، انہیں تم بالکل بیچارے نہ بن جاؤ، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔
یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر میں تم سے کچھ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، اس پر تم میں سے جو کچھ لوگ بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے، بخل کا مطلب کنجوسی، وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ محمد پہ ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل تو نہیں، پھر ویکینڈ آ گیا۔ سو اب یہ 26 ہمارا جز بھی تقریباً ختم ہو جائے گا، تو 4 اور رہ گئے ہیں۔ تو وی کین جسٹ کیپ آن ڈوئنگ جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو جیسے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے پہلے کرنا چاہتے ہو بیکاز تاخیراتوں کی وجہ سے، تو وی کین ڈو 2 سیشن اس ویکینڈ پہ بھی، سیٹرڈے اور سنڈے اف ایوری ون از اویلیبل، اور پھر ہمارا تھوڑا جلدی ختم ہو جائے گا۔ میں آئی ایم اوپن، مطلب مجھے اپنا مشورہ آپ خود دے دیجیے گا، مجھے پرائیویٹ میسج کر کے اپنی چوائسیز بتا دیجیے گا، تو تاکہ اس پہ پھر فیصلہ کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔